بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ صلاۃ الجمعہ فی وجوب الجمعۃ اسر الغیبہ اختلاف کبیر وہی کالصبح رکعتان الا انہا مسبوقۃ بخطبتین یقوم الامام فی الاولی الی آخرہ۔ الحمدللہ کتاب الصلاۃ میں آخری بحث ہماری نماز جمعہ کے بیان میں ہے۔ نماز جمعہ کے بارے میں بہت سارے مباحث ہیں کہ مصنف یہاں پر اہم ترین مبحث کو ذکر کرتے ہیں۔ وہ بحث یہ ہے کہ عصر غیبت میں نماز جمعہ کے وجوب کے بارے میں اختلاف ہے کہ مشہور تین قول ہے۔ پہلا قول وجوب تعیینی، دوسرا قول وجوب تخییری، اور تیسرا قول یہ ہے کہ نماز جمعہ غیبت کے زمانے میں اصلاً مشروع نہیں ہے۔ اچھا، واجب تعیینی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس فعل کے ساتھ وجوب کا تعلق ہے اس کا بدل نہیں ہے، جیسے نماز صبح، آپ پر نماز فجر واجب ہے، اب ایسے نہیں ہے کہ یا نماز فجر پڑھیں یا وہ فلاں کام کریں، نہ، اس کا بدل نہیں ہے، یہی چیز آپ کی گردن پر ہے۔ واجب تخییری اس کے مقابل ہے کہ اگر ایک فعل کے ساتھ وجوب تعلق لیتا ہے تو اس کا بدل موجود ہے، آپ کو اختیار ہے ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کو انجام دیں، جیسے نماز جمعہ کہ خوب اس کا بدل ہے نماز ظہر، یا نماز جمعہ پڑھے یا نماز ظہر پڑھے، اسے کہتے ہیں واجب تخییری۔ اب سوال یہ ہے جو عام طور پر پوچھا بھی جاتا ہے کہ نماز جمعہ واجب تعیینی ہے یا واجب تخییری ہے، یا اصلاً مشروع نہیں ہے۔ خوب ایک اور سوال جو عام طور پر دوستان پوچھتے بھی ہیں کہ واجب تخییری بھئی کہاں سے آپ نے ثابت کیا؟ تو انشاءاللہ یہاں پر ہم بیان کریں گے کہ جب نماز جمعہ کا وجوب تعیینی ثابت نہ ہو سکے، یعنی دلائل سے آپ اس کے وجوب تعیینی کو ثابت نہ کر سکے ایک طرف سے، دوسری جانب سے وہ دلائل جو کہتے ہیں کہ نماز جمعہ عصر غیبت میں اصلاً مشروع نہیں ہے، وہ دلائل بھی رد ہو جائے تو قہراً نتیجہ وجوب تخییری کی شکل میں آئے گا، کیونکہ اصل وجوب فی الجملہ وہ تو ثابت ہے، دوسری طرف سے وجوب تعیینی کے لیے بھی خصوصیت سے دلیل نہیں ہے اور عدم مشروعیت پر بھی خصوصیت سے دلیل نہیں ہے، خب اس کا نتیجہ وہی وجوب تخییری کی شکل میں آئے گا۔ اس نقطے کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ آغا آپ ہمیں دکھائیں کس روایت میں لکھا ہوا ہے کہ نماز جمعہ واجب تخییری ہے۔ تو عزیزان من، ان کی خدمت میں عرض ہے کہ احکام شرعیہ کے لیے یہ کہنا کہ ہر چیز کے بارے میں بالکل دو تا چار تا کی شکل میں دکھائیں، اس طریقے سے نہیں ہوتا۔ یہ تو وہی سنیوں اور وہابیوں والی بات ہے کہ آپ قرآن میں اس طریقے سے لکھا ہوا دکھائیں کہ پیغمبر کے بعد امیر المومنین امام ہے۔ نہ عزیز من، دلائل سے
جو نقطہ سمجھ میں آتا ہے انہی مدارک کے ذریعے سے، وہ نقطہ یہ ہے کہ نہ وجوب تعیینی کے لیے دلائل کامل ہیں، نہ عدم مشروعیت کے لیے دلائل کامل ہیں۔ باقی یہ بات کہ نماز جمعہ فی الجملہ واجب ہے، یہ مفروغ عنہ ہے۔ ان تینوں چیزوں کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ان تینوں چیزوں کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ واجب تو ہے لیکن واجب تعیینی ثابت نہیں ہے۔ خوب قہران نتیجہ نکلے گا کہ واجب تخیری ہے، کیونکہ ہمارے پاس دلائل موجود ہے کہ ایک دن کے اندر ایک شخص پر 5 نمازیں واجب ہیں، 6 نمازیں واجب نہیں ہیں۔ لہذا جب جمعے کو تعیینی طریقے سے ثابت نہیں کر پائے اور دوسری طرف سے فی الجملہ وجوب کا پتہ بھی ہے، تو اختیار ہوگا مکلف کے ہاتھ میں، یا جمعہ پڑھے یا ظہر پڑھے۔ یہ اصل نقطہ۔ اچھا، جو بندے قائل ہیں وجوب تعیینی کے، وہ چند دلائل سے استفادہ کرتے۔ دلیل اول سورہ جمعہ کی وہی آیہ کریمہ ہے، اس کو دلیل کے طور پر پیش کرتے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ خود کہتے ہیں کہ اگر آپ کو جمعے کی نماز کے لیے بلایا جائے تو آپ سرعت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ نماز جمعہ کی طرف آئے اور تجارت وغیرہ کو، خرید و فروش کو چھوڑ دیں، اور یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ خوب اس آیہ کریمہ سے استدلال کرتے ہیں۔ عزیز من، اس آیت سے وجوب جمعہ عصر غیبت میں ابتداءً ثابت نہیں ہوتا۔ اولاً تو یہاں پر بہت سارے نکات ہیں کہ جن کو سید خوئی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تنقیح کے اندر ذکر کیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو اصل وجوب ثابت کرنے کے لیے یہ ثابت کرنا پڑے گا فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اس ذکر الہی سے مراد نماز ہے، یہ ثابت کرنا پڑے گا۔ حالانکہ اس میں بھی اشکال ہے، لقائل نہیں یقول کہ ذکر اللہ سے مراد نماز نہیں ہے بلکہ خطبہ ہے۔ کیسے کہہ رہے ہیں آپ کہ اس سے مراد نماز ہے؟ پہلا تو یہ مقدمہ۔ دوسرا، آیت کے آخر میں خود قرینہ موجود ہے کہ وجوب کی بات نہیں ہے۔ ذالکم خیر لکم، یعنی بہتر ہے، نہیں کہ واجب ہے۔ خود یہ خیر لکم اصل وجوب کو خراب کرتا ہے، نہ واجب نہیں ہے بلکہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ تیسرا اشکال جو اہم ترین اشکال ہے وہ یہ ہے کہ آیہ کریمہ میں حالا سلم نہ مان لیا، الی ذکر اللہ سے مراد نماز ہے، مان لیا کہ خیر لکم بھی قرینہ نہیں ہے عدم وجوب پر، چلے مان لیا۔ پھر بھی اس آیت سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر نماز جمعہ برپا ہو اور آپ کو بلایا جائے تو آپ پر واجب ہے، اما نماز جمعہ کب واجب ہوتی ہے یہ تو اسے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ دقت کیجیے گا، دقیق نقطہ ہے۔ آیت کہتی ہے اگر نماز جمعہ واجب ہو اور آپ کو نماز جمعہ کے لیے بلایا جائے تو جانا ضروری ہے، اما یہ کہ نماز جمعہ کب واجب ہوتی ہے
اب یہ تو آیت سے سمجھ میں نہیں آ رہا. دوسرے لفظوں میں نماز سے یہ آیت سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر جمعہ واجب ہوا اور آپ کو بلایا جائے تو آپ پر حضور واجب ہے. اما ابتداءً کب واجب ہوتا ہے یہ آیت کریمہ سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ اہم ترین نقطہ ہے کہ پس آیت کریمہ سے وجوب تعیینی کو آپ نہیں سمجھ سکتے. دوسری دلیل جو عام طور پر دیتے اور مصنف نے اس پر زیادہ فوکس نہیں کیا وہ یہ ہے کہ بھئی ہمارے پاس اتنی روایات ہے، اتنی تاکیدات ہے، 200 کے قریب روایات ہے. خب اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ واجب ہے، واجب تعیینی ہے. عزیز مانیے ان لوگوں کا استدلال ہے جو فقہ آل محمد سے اتنی آشنائی نہیں رکھتے، وگرنہ اتفاقاً اتنی کثرت سے تاکید خود اس نقطے کو بیان کر رہی کہ واجب تعیینی نہیں ہے. مثلا نماز جماعت کے لیے آپ روایات کو اٹھا کر دیکھیں، حتیٰ نماز جمعہ کے لیے اتنی تاکید آپ کو نہیں ملے گی جتنی نماز جماعت کے لیے تاکید ہے. جس کا سائیڈ میں گھر ہے جماعت میں نہیں آتا اس کی نماز نہیں ہے، جس کا سائیڈ میں گھر ہے جماعت پر نہیں آتا اتنے دن جماعت پر نہ ہے، اس کے گھر کو جلا دو، اس کے ساتھ تعلق کو توڑ دو، اس کے ساتھ یہ کرو وہ کرو. خب نماز جماعت کے لیے اس کا مقصد یہ ہے کہ بس نماز جماعت واجب ہے؟ نہ، اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے. اتفاقاً اگر دقت کرے تو اتنی زیادہ تاکید خود اس نقطے کو بیان کر رہے کہ واجب تعیینی نہیں ہے. اگر واجب تعیینی ہوتی تو اتنی تاکید کی ضرورت نہیں تھی. اتنی زیادہ تاکید یہ ہے کہ واجب تعیینی نہیں ہے لیکن اس سے فیض حاصل کرو، لہذا یہ تاکید آتا ہے. بس وجوب تعیینی ثابت نہیں ہے. 2 بھائی مشروع نہیں ہے کیونکہ روایات میں ہے کہ نماز جمعہ امام یا امام کے نائب خاص سے ہوگی. اصلا امام سجاد علیہ السلام کی دعا ہے کہ یہ منصب مخصوص ہے امام کے ساتھ، لہذا مشروع نہیں ہے. جواب، ان روایات سے مراد یہ ہے کہ اصالتاً اصل یہ ہے کہ یہ منصب امام کا ہے، اور روایات ناظر ہیں اس زمانے کے خلفائے جور کی طرف جنہوں نے اس منصب کو غصب کیا. ائمہ موجود ہے لیکن ان کو سائڈ پر لگا دیا اور خود اس منصب پر قابض ہو گئے. یہ روایت اس طرف ناظر ہے. ان روایات کا کبھی بھی معنی یہ نہیں ہے کہ وہ زمانہ کہ جس زمانے میں امام نہ ہو اور جماعت پڑھانے والا بھی اس نیت سے جماعت نہیں پڑھا رہا کہ نعوذ باللہ میں امام کے منصب کو غصب کر رہا ہوں، نہ. خوب اس طرف یہ روایت اصلا ناظر نہیں ہے. لہذا عدم مشروعیت کے لیے بھی جو دلیل ہے وہ تام نہیں ہے. نتیجہ اب یہ نکلے گا کہ غیبت کے زمانے میں نہ واجب تعیینی نہ عدم مشروعیت. اب اس کا لازمہ وہی وجوب تخیری ہے. عبارت کو دیکھیں، صلاۃ الجمعہ فی وجوب الجمعۃ اثر الغیبت اختلاف کبیر. وجوب جمعہ اثر غیبت میں فرماتے اس میں اختلاف کبیر ہے، زیادہ اختلاف ہے، بہت زیادہ اختلاف ہے. طریقہ کیا ہے نماز جمعہ کا؟ وَهِيَ كَالصُّبْحِ رَكْعَتَانِ، صبح کی طرح 2 رکعتیں، إِلَّا أَنَّهَا مَسْبُوقَةٌ بِخُطْبَتَيْنِ، فرق یہ ہے کہ ان 2 رکعتوں سے پہلے 2 خطبے ہوں گے. يَقُومُ الْإِمَامُ فِي الْأُولَىٰ، پہلے خطبے میں امام کھڑا ہوگا. وَيَحْمَدُ اللَّهَ، خدا کی حمد و ثنا کرے گا. وَيُثْنِي عَلَيْهِ، اس کی ثنا کرے گا. وَيُوصِي بِتَقْوَى اللَّهِ، اور تقوی الہی کی وصیت کرے گا. وَيَقْرَأُ سُورَةً، اور ایک سورت پڑھے گا. ثم یجلس قلیلا، بعد میں تھوڑی دیر بیٹھے گا. ویقوم فی الثانیہ، دوسرے خطبے میں اٹھے گا. ویحمد اللہ ویثنی علیہ، خدا کی حمد و ثنا کرے گا. ویصلی علی محمد،
صلی اللہ علیہ وآلہ وأئمة المسلمین علیہم السلام، محمد و آل محمد پر صلوات و سلام، ویستغفر للمؤمنین والمؤمنات، مومنین اور مومنات کے لیے استغفار کرے گا۔ والمستند فی ذلک، دلائل۔ اما بالنسبت اصل الوجوب فمحل خلاف، خوب اصل وجوب کے اعتبار سے فرماتے ہیں اثر غیبت میں اختلاف ہے۔ والاقوال المشہورۃ ثلاثۃ، تین مشہور قول ہیں، الوجوب التعیینی والوجوب التخییری وعدم المشروعیہ، ایک واجب تعیینی، دو واجب تخییری، تین اصلا جائز نہیں۔ والمناسب ان یقال، خوب بہتر یہ ہے کہ جو دلائل سے پتہ چلتا ہے یوں کہا جائے، لو لاحظنا الآیت الکریمہ، اگر آیہ کریمہ کو آپ دیکھیں، یہ آیت یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، اگر نماز جمعہ کے لیے جمعے کے عنوان سے بلایا جائے، خوب فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف تیزی کے ساتھ آؤ۔ اتفاق سے اگر آیت پر غور کریں تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ذکر اللہ سے مراد دو خطبے ہیں۔ پیغمبر گرامی قدر کے زمانے میں بھی لوگ جب جماعت کے ساتھ نماز جمعہ ہوتی تھی تو آپ کے زمانے میں خطبے میں شرکت کرنے سے تعلل کرتے تھے، خوب وہاں پر ان کو ترغیب دلائی جاتی ہے کہ بھائی نماز جمعہ کے لیے جب تم لوگوں کو بلایا گیا تو آپ اس ذکر الہی کی طرف جو 2 رکعتوں سے پہلے خطبے کی شکل میں ہے اس کی طرف سرعت کے ساتھ آؤ، جلدی میں آؤ، خطبوں کو سنو، ایسے مقصود ہے، نہیں کہ ذکر اللہ سے مراد نماز ہے۔ خوب بس اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے اصلاً یہ آیت اجنبی ہے اس سے کہ نماز جمعہ وجوب تعیینی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ خوب دقت فقہی کے ساتھ اگر دیکھا جائے نا تو مسائل آسان ہوتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں معمولاً مسائل کو احساساتی بنا کر عام چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے بیٹھ کر استدلال جھاڑنا شروع کرتے ہیں۔ وزر البیع، خوب تجارت کو ختم کرو، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ خوب یہ بھی خود کرینہ ہے کہ وجوب نہیں ہے، خوب اگر وجوب ہے تو خیر لکم کا کیا لفظ ہے کہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جاننے والے ہو۔ خوب والمناسب ان یقال لو لاحظنا الآیت الکریمہ لما وجدنا تدل علی وجوب عقدها ابتداء، تو ہم نہیں پائیں گے اس آیہ کریمہ کو کہ ابتداء جمعے کا انعقاد کرنا واجب ہے، یہ آیت سے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آیت کہہ رہی اگر جمعہ واجب ہو اور اس کے عنوان سے تمہیں بلایا جائے، اما جمعہ کب واجب ہوگا خوب یہ آیت سے نہیں سمجھ میں آ رہا، اس کے لیے جدا کرنا دلیل کی ضرورت ہے۔ بلکہ آیت کہتی ہے متا ما عقدت، جب اس کو جمعے کے عنوان سے منعقد کیا گیا، ونودی له، اور پھر آپ کو دعوت دی جائے، یلزم الحضور، تو حاضر ہونا ضروری ہوگا۔ اما کب جمعے کے عنوان سے آپ کو بلایا جائے گا خوب یہ آیت سے نہیں سمجھ میں آ رہا۔ ومقتضى الاطلاق عدم شرطیت حضور الامام، کہ اس دوسرے قول کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں، آیت مطلق ہے، خوب اطلاق کا تقاضا یہ ہے کہ امام کا حضور ضروری نہیں ہے۔ وَيُقْتَصَرُ فِي تَقْيِيدِهِ عَلَى بَقِيَّةِ الشُّرُوطِ الَّتِي دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى اعْتِبَارِهَا وَلَيْسَ مِنْهَا الْحُضُورُ۔ آغا نماز جمعے کے اندر تو اور بھی شرائط ہے، فرماتے ہیں بلے ان شرائط کی نسبت سے اس آیت کے اطلاق کو تقیید لگائیں گے جو دلائل کہتے ہیں کہ فلاں فلاں شرط معتبر ہے، کہ ان دلائل میں سے ایک حضور امام نہیں ہے۔ وَلَوْ لَاحَظْنَا صَحِيَّةَ زُرَارَةَ عَنِ الْبَاقِرِ علیہ السلام، یہ روایت بھی دیکھیں، انما فرض اللہ عز وجل علی الناس من الجمعۃ الی الجمعہ 35 صلاۃ،
کہ پروردگار عالم نے لوگوں پر ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک واجب قرار دیا ہے 35 نمازوں کو، منہا صلاۃ واحدۃ، ان میں سے ایک نماز وہ ہے کہ فرض اللہ عز وجل فی جماعت، کہ کیا کیا اس کو جماعت میں فرض کیا. وہ کون سی ہے؟ وہی الجمعہ، وہ جمعہ ہے. ووضعها عن 9، اور 9 قسم کے لوگوں سے اس کو ہٹا دیا گیا ہے. عن الصغیر والکبیر، جو بالکل بوڑھا ہے، جو بالکل بچہ ہے، والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمریض والاعمى، اندھا جو ہے، ومن کان علی رأس فرسخین، جو بالکل 2 فرسخوں کے نکڑ پر ہو. کہتے ہیں ولولا حزنا صحیحۃ زرارا وجدنا، اس کو پائیں گے تشمل بمقتضى اطلاق کلمت الناس الجمیع الی یوم القیامہ. الناس مطلق ہے، قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کو شامل ہے. بما فی ذلک عصر الغیبہ، خب قیامت تک آنے والے زمانے میں عصر غیبت بھی شامل ہے. پس اصل وجوب ہے، اما وجوب تعیینی یہ ثابت نہیں ہے. ولیکن لا تدل علی وجوب اقامتها ابتداء، لیکن یہ روایت بھی اس بات پر دلالت نہیں کرتی کہ ابتداء اقامت کرنا واجب ہے. اصل وجوب ہے، اما اس کو ابتداء قائم کرنا کس شرط میں واجب ہے، کس حالت میں واجب ہے، کیا ہے، یہ نہیں سمجھ میں آ رہا. بل اعم منها ومن وجوبها عند النداء لها، بلکہ اس سے اعم ہے کہ ابتداءً اس کا اقامہ کرنا واجب ہو یا نہ جب وجوب کے عنوان سے بلایا جائے. اما وجوب کے عنوان سے کب بلایا جائے گا یہ ان روایات سے سمجھ میں نہیں آ رہا. لعدم احراز کونها فی مقام البیان الا من ناحیت بیان عدد الفرائض ومن تجب علیہ، کیونکہ آغا آپ آیت کے اس روایت کے اطلاق سے تمسک نہیں کر سکتے، کیونکہ روایت اس طریقے سے تو مقام بیان میں نہیں ہے کہ کس کس زمانے میں واجب ہے، بلکہ روایت فقط فرائض کے اعداد کو بیان کر رہی اور کہہ رہے کس پر واجب ہے. اما کس صورت میں اس کی اقامت ابتداء واجب ہے اس طرف روایت اثر ناظر نہیں ہے. وعلیہ فالمناسب الحکم بوجوب الصلاۃ الجمعہ تعیینا فی مرحلۃ البقاء دون الحدوث، پس مناسب یہ ہے کہ ہم کہیں کہ نماز جمعہ کا وجوب تعیینا مرحلہ بقا میں تو ہے لیکن مرحلہ حدوث میں ثابت نہیں. مرحلہ بقا میں یعنی اگر وجوب کے عنوان سے بلایا گیا تو واجب ہے، اما کب بلایا جائے گا تو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا. لأن الوجوب التعیینی فی مرحلۃ الحدوث لا دلیل علیہ، اما وجوب تعیینی مرحلہ حدوث میں کہ ابتداءً آپ پر واجب ہے اس پر کوئی دلیل نہیں. فینفی بالبراءۃ، خب اصل براءت سے اس کی نفی ہوگی. بخلاف فی مرحلۃ البقاء فإن الدلیل علی ثبوتہ موجود، فرماتے ہیں کہ لیکن مرحلہ بقا میں دلیل اس کے ثبوت پر موجود ہے. لیکن حق کے مطلب یہ ہے کہ حتیٰ کہ کسی بھی دلیل کے ذریعے سے یہ ثابت کرنا کہ حتیٰ پیغمبر کے زمانے میں بھی واجب تعیینی تھی اس پر دلیل نہیں ہے. دقت کیجئے گا، حتیٰ پیغمبر کے زمانے میں بھی واجب تعیینی تھی یعنی ہر فرد پر واجب تھا، نہ یہ ثابت نہیں ہے. بلکہ شریعت کے مذاق اور مزاج کو سمجھیں کہ شریعت سہلہ سمحہ ہے، اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ پیغمبر کے زمانے میں بھی وجوب تعیینی نہیں تھا. بھلے اسی وجہ سے اتنی تاکیدات کو ذکر کیا گیا، اسی وجہ سے اتنی فضیلت کو بیان کی گئی. درست واجب تعیینی نہیں ہے، تخییری ہے، لیکن آپ شرکت کر سکتے ہیں. وَدَعْوَى أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الْحُكْمُ بِالْمَشْرُوعِيَّةِ زَمَنَ الْغَيْبَةِ، اور یہ کہنا کہ بابا زمان غیبت مثلا مشروع نہیں ہے، ان دلائل کی وجہ سے درست نہیں ہے. اما لأن شرط انعقاد الجمعہ حضور الامام او من نصبہ، یا تو دلیل آپ یہ دیں کہ بھائی جمعے کے انعقاد کے لیے شرط ہے کہ امام حاضر ہو یا اس کا نائب خاص ہو. کہتے ہیں نا، یہ دعویٰ بھی درست نہیں ہے. وہ منتفن زمان الغیبہ، اور امام کا حاضر ہونا اور نائب خاص کا زمان غیبت میں ہونا منتفی ہے، لہذا جمعہ منتفی ہے. نہ یہ دلیل کامل نہیں ہے.
یا یہ دلیل یا یہ او لظاہر دعاء صحیفۃ سجادیہ کہ اللہم ان ھذا المقام لخلفائک واصفیائک قد ابتزوها وانت المقدر لذلك. خدایا اے میرے مالک تو جانتا یہ مقام تیرے خلفاء کا ہے، تیرے اصفیاء کا ہے، اس کو چھین لیا ان لوگوں نے اور تو ہی مقدر ہے. خوب اس سے بھی یہ ثابت کرتے ہیں. جواب مدفوعتن والدعوی مدفوعتن. کیوں؟ بأن شرط المذکور اول الکلام. پہلی بات جو کہہ رہے ہیں کہ شرط ہے حضور امام یا نائب خاصی اول الکلام. کیا دلیل ہے اس پر؟ بل ہوا منفی بعدم اشارت النصوص لا. اصلا یہ شرط نہیں ہے، نصوص میں اس پر کوئی دلیل نہیں ہے. وَأَقْصَى مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الدُّعَاء. بابا دعا بھی زیادہ تر اس پر دلالت کرتی ہے کہ ان الامام احق باداء الجمعہ مع وجودہ. اگر امام موجود ہے تو وہ زیادہ حقدار ہے. وَأَنَّهُ مِن مَنَاصِبِهِ الْخَاصَّةِ. امام کا منصب خاص ہے. اس زمانے میں خلفائے جور نے جو غصب کیا تھا یہ غلط تھا، یہ بیان کرے. کل قضاوت والولایہ. خوب جیسے قضاوت، خوب قضاوت بھی امام کا منصب خاص ہے. خوب اس کا معنی کیا ہے کہ غیبت کے زمانے میں پس قضاوت نہیں ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ امور کیسے چلیں گے قاضی کے بغیر؟ منصب خاص حضور امام کے زمانے میں قضاوت اور ولایت اس کا ہے. اما غیبت کے زمانے میں ایسے نہیں ہے کہ ایک بندہ آئے اور اپنے آپ کو انہی کے مکتب کا شمار کرے، انہی کی تعلیمات کے مطابق قضاوت کرے، وہ غلط ہو. نہ، وہذا غیر محل الکلام. یہ تو محل کلام نہیں. فإنه ناظر إلى زمن الغیبہ. ابھی بات زمانے غیبت کی ہے. وَأَمَّا أَنَّهَا رَكْعَتَانِ كَالصُّبْحِ. صبح کی طرح 2 رکعت فهو مضافا إلى كونه من المسلمات. خوب ساتھ اس کے کہ بابا یہ تو مسلمات میں سے یستفاد من موثقۃ سماع عن ابی عبداللہ. موثقہ سماع سے بھی سمجھ میں آتا ہے. صلاۃ الجمعہ مع الامام رکعتان. جمعے کی نماز امام کے ساتھ 2 رکعت ہے. فمن صلی وحدہ فہی 4 رکعات. اگر جدا پڑے تو 4 رکعت ہیں، یعنی وہی ظہر کی. وَأَمَّا أَنَّهُ يَتَقَدَّمُ خُطْبَتَانِ. اس سے پہلے 2 خطبے یقرأ فیہا ما ذکر. ان کے اندر وہی باتیں ہوں گی جو ہم نے بیان کی. فَلِمُوَثَّقَةِ سَمَاعَ الْآخَرْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ. دوسری موثقہ سماع ہے جو امام صادق سے. یخطب یعنی امام الجمعہ وهو قائم یحمد اللہ ویثنی علیہ. حمد خدا کرے گا، ثنا کرے گا. ثم یوصی بتقوی اللہ، تقوی الہی کی وصیت کرے گا. ثم یقرأ سورۃ من القرآن صغیرہ. ثم یجلس، ثم یقوم، پھر اٹھے گا. فیحمد اللہ ویثنی علیہ ویصلی علی محمد وعلی ائمۃ المسلمین ویستغفر للمؤمنین والمؤمنات. فاذا فرغ من ھذا اقام المؤذن فصلی بالناس رکعتین. الحمدللہ نماز جمعہ کے بارے میں ہماری گفتگو تمام ہوئی اور صلاۃ کی بات بھی کتاب الصلاۃ تمام ہوا. وصلی اللہ علی محمد.